لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ الصولات الأزاليل حبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى إطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی سائے مبارکہ کی میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور وہ دنیا میں جو بھی عمل کرے گا ہم اس کی بہترین جزا عطا کریں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے معیار اور اسٹینڈرڈ عورت اور مرد ہونا قرار نہیں دیا ہے، بلکہ عزت و شرف اور عظمت و بلندی ایمان و عمل کو قرار دیا ہے۔ جس کا ایمان بلند ہوگا، جس کا عمل بہتر ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک محترم کہلائے گا۔ خداوند کریم نے تمام مخلوقات میں یہ شرف فقط انسان کو عطا کیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کیا ہے تو پروردگار نے انسان کو بہترین مخلوق قرار دیا ہے، اور جو لفظ استعمال کی ہے وہی لفظ جو اس نے اپنے لیے استعمال کی وہی انسان کی تخلیق کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ پروردگار جو احسن خالقین ہے، یعنی خالقین جتنے بھی پائے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ بہتر اگر کوئی خالق ہے تو اسے خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کی تخلیق کی تو ارشاد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے۔ پروردگار احسن خالقین ہے اور انسان احسن تقویم ہے، تو نہ خالق کا کوئی جواب ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق کی عظمت کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا انسان کا کل کمال یہ ہے کہ اگر وہ احسن تقویم ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اپنے معیار کو باقی رکھے، اپنے اسٹیٹس کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اللہ نے تو انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، مگر انسان اس معیار پر باقی رہے، یہ انسان کا کمال ہے۔ اور اس معیار پر باقی رہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان صاحب ایمان بھی بنے اور صاحب عمل بھی بنے۔ صاحب ایمان ہونا اور صاحب عمل ہونا یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ورنہ جس انسان کے بارے میں خدا نے یہ کہا کہ ہم نے اسے احسن تقویم بنایا ہے،
اسی انسان کے بارے میں پروردگار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، جنات و انسان کی ایک بڑی تعداد ہے جس کو ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ کیا وجہ ہے جس کو اللہ نے احسن تقویم بنایا ہے اسے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اگر احسن تقویم ہے تو اسے احسن تقویم رہنا چاہیے، مگر وہ کہتا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ دل و دماغ تو رکھتے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر حق کو دیکھتے نہیں ہیں۔ لہم آذان لا یبصرون بہا، کان تو رکھتے ہیں مگر حق بات کو سنتے نہیں ہیں۔ بل ہم کالانعام، یہ انسان نہیں ہے بلکہ جانوروں جیسا ہو گیا ہے۔ اور پھر جانور ہی نہیں، پروردگار نے کہا کہ بل ازل، یہ جانور سے بھی زیادہ پست ہے انسان۔ اب آپ پہچانے کہ جس انسان کو اللہ نے احسن تقویم بنایا ہے وہ جانوروں جیسا اس کو قرار دیا، اور پھر اس انسان کو جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ جس کو بہتر بنایا اسے بہتر رہنا چاہیے۔ کہ ہمارا کام تھا بہتر بنانا، اب یہ انسان کا کارنامہ ہے کہ اپنے معیار کو باقی رکھے یا باقی نہ رکھے۔ انسان نے اگر اپنے معیار کو باقی رکھا تو یقیناً وہ انسان پیدا بھی ہوا ہے تو احسن تقویم بن کر آیا ہے، اور رہے گا بھی تو وہ بہترین انسان بن کر رہے گا۔ لہذا تاریخ کے وہ افراد کہ جو نمایاں ہیں اور جن کی مدح اور تعریف قرآن سے لے کر معصومین علیہ السلام تک نے کیا ہے، ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس معیار کو باقی رکھا ہے۔ اللہ نے انہیں بہتر بنایا ہے اور انہوں نے ہدایت حاصل کر کے اپنے کو بہتر رکھا ہے۔ تو یہ کل ہمارا کمال ہے، اور اسی لیے یاد رکھیں نہ تو عبادت کرنے کا ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو عبادت کے لیے تو اس نے خلق کیا ہے، مگر کیا ہم جیسے چاہے ویسے عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا طریقہ عبادت ہماری اپنی پسند کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا ایمان جو ہم ایمان اختیار کیے ہوئے وہ ہماری پسند کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ بھی پروردگار عالم کا ایک لطف و احسان ہے اپنے بندوں پر کہ نہ تم عبادت اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، نہ تم ایمان اپنی مرضی سے قبول کر سکتے ہو۔ منزل ایمان میں بھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایمان کس پر لانا ہے، اور منزل عمل میں بھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیسے عبادت کرنا ہے۔ بس عزیزو اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ایسے افراد کو بھیجا ہے کہ جن کی زندگی میں نہ کوئی سہو ہے، نہ کوئی عصیان ہے، نہ کوئی نسیان ہے، نہ کوئی غلطی ہے، نہ کوئی خطا ہے۔ ان کو بھیجا تو اس کیفیت میں بھیجا ہے کہ سب کے سب معصوم بھی ہیں اور طاہر بھی ہیں۔ عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی غلطی نہ کرے، اور طہارت کا تقاضا یہ ہے کہ نجاست اس کے قریب نہ آئے۔ لندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس فکر کو آپ سمجھ لیں، مثال کے طور پر پروردگار عالم نے کہا تھا کہ جیسے ہی میں پیکر آدم تیار کروں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں نے کل گزارش کیا تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب حدیث قدسی کے جملے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے آدم کے سجدے سے تو روک دے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ زمین کے چپے چپے پر تیرا سجدہ کروں گا۔ یہ ایک مسلسل فکر ہے، میرے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان و نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میری بیٹیاں یہاں پر ہیں، انہیں اس پر غور کرنا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زمین کے چپے چپے پر تیرا سجدہ کروں گا۔ پروردگار نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، عبادت وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تم چاہتے ہو۔ تو عبادت کے مرحلے میں ہماری چاہت کا دخل نہیں ہے، مرضی الہی کا دخل ہے۔ اب اس بات کو آپ پہچان لیں، یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور بڑی نازک سی بات کہی جا رہی ہے۔ شیطان نے کبھی اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کو مانا اس نے، آج تک اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، آج تک اس نے اللہ کا، بلکہ ایک جگہ پر تفسیروں میں جملے ملتے ہیں کہ
کہ نمرود و فرعون سے اس نے کہا تم تو ہم سے بھی زیادہ کم بخت ہو، اس لیے کہ ہم نے تو کبھی اللہ کا انکار نہیں ہے، تم تو خود ہی اللہ بن بیٹھے ہو۔ یہ جملے ملتے ہیں۔ تو اب آپ یہ پہچانیں کہ وہ یہ کہتا ہے کبھی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اللہ کو مانتا ہے، مگر پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں مانو، اللہ کو مانو یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا اللہ کی مانو۔ توجہ کریں، اللہ کو ماننا یہ کمال نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو ماننا فطرت کے تقاضے کے مطابق ہے، اللہ کی ماننا یا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، دونوں چیزوں پر فرق ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وجود ہماری فطرت کے ذریعے سے ثابت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، ظاہر ہے کہ فطرت تو کبھی بدلتی نہیں ہے، فطرت تو ایک جیسی ہے۔ ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ایک ایسی مافوق طاقت ہے کہ جب بھی سارے سہارے مدد کے ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ طاقت ہمیں سہارا دیتی ہے، یہ ہماری فطرت کہتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں تو جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے۔ ہمارے ہیں بچوں کو سمجھایا جاتا ہے اصول دین 5 ہے، اول توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہے نہیں مطلب ہے، توحید کا مطلب کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ کے ہونے کے بارے میں کسی نبی نے نہیں کہا، اس لیے کہ جو چیز فطرت سے ثابت ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتائی ہو جاتی ہے کہ جس میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کو تو مانتے تھے مگر ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، اور جس ماحول میں حضور تشریف لائے تھے اس میں پہلے ہی سے 360 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ 360 میں ایک کا ماننا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر پیغمبر یہ کہہ دیتے کہ بھائی 360 تمہارے ایک ہمارا ہے تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا، پیغمبر کو کوئی ستاتا نہیں، پیغمبر کے اوپر کوئی بھی سب و شتم نہیں کرتا، پیغمبر کی راہ میں کوئی بھی کانٹے نہ بچھاتا۔ مگر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہمارا بھی مان لو، پیغمبر کہتے ہیں لا الہ، وہ سب خدا باطل ہے سوائے ایک خدا کے۔ یہ اصل میں فلسفہ ہے اور یہ اصل میں گفتگو ہے۔ تو اب عزیزو اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، جن لوگوں نے حقائق دین کو اور جن لوگوں نے دین کے اصولوں کو سمجھ لیا وہ آج تک گمراہ نہیں ہوئے، مگر جن لوگوں نے نہیں سمجھا وہ اقرار وحدانیت کرنے کے باوجود بھی گمراہ ہوئے ہیں۔ اب آج کی مجلس ذرا سی مخصوص ہے، خصوصیت رکھتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں ذرا سا گزارش کروں گا، آپ توجہ رکھیں گے کہ یہ ہے ایک چھوٹی سی تمہید۔ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں، پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی اور آسان کر کے ترجمہ پیش کروں کہ ارشاد ہوتا جو بھی لا الہ الا اللہ کہے اس پر سے ہر طرح کا عذاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ محفوظ ہے۔ یہ اس میں آسان اردو میں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی سمجھ سکے یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ ہر طرح کے عذاب سے بچ گیا۔ تو یعنی جو بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے، لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس پر سے ہر طرح کا عذاب بھی اٹھا لیا جائے گا اور وہ ہر طرح سے محفوظ بھی رہے گا۔ یہ ایک جملہ ہے۔ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حضور سرور کائنات ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث تمام مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو حدیث صحیح کا مرتبہ دیا گیا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ستفترق امتی ثلاثاً و سبعین فرقہ، ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدا ناجیہ، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 73 فرقے کیسے ہو گئے؟ آپ کا خدا ایک ہے، آپ کی کتاب ایک ہے، آپ کا نبی ایک ہے، احکامات ایک ہیں، یہ فرقے 73 کیوں ہو گئے؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک مشکل ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ فرقے بنے ہیں۔ وہ مشکل کیا ہے اسے آپ غور کیجئے، اس پر سوچئے، اس پر فکر کیجئے کہ جب سب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اب 73 فرقے ہو گئے۔ 73 فرقے، یہ 73 کے 73 فرقے وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر نہیں کہا کہ پوری دنیا میں 73 فرقے ہوں گے جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، نہیں کہا ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ 73 فرقے جو ہیں پیغمبر کی امت کے، یہ سب کے سب ایٹ لیسٹ 2
کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ دو باتیں تو پڑھتے ہیں، تبھی تو امت پیغمبر میں شامل ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتے تو امت پیغمبر میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، شامل ہیں۔ اچھا یہ تو ایک بات ہوگی، یہ حدیث ہے جس کو صحیح کا مقام دیا گیا، اس پر کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، سب نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہ میرے قلعے میں داخل ہے۔ حسن کہتے ہیں قلعے کو، فورٹ کو، ہمارے قلعے میں داخل ہو گیا اور اس پر سے ہر طرح کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو آپ کو کنٹراڈکشن نہیں لگ رہا دونوں چیزوں میں؟ نبی کی حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور خدا کا قول کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اب ہماری مجال یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کا انکار کریں۔ اگر قول الہی کا انکار کر دیں تب بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے، اور قول نبی کا انکار کر دیں تب بھی ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں جملے جو ایک دوسرے سے الگ ہیں، اس کو کیسے صحیح کیا جائے اور کیسے تسلیم کیا جائے کہ وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، یہ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس مقام پر، اس منزل پر آپ ملاحظہ فرمائیں، جب مشکلیں پڑتی ہیں تو آپ ہی کہتے ہیں مشکل کشا یاد آتے ہیں، مشکلوں کے لیے مشکل کشا یاد آتے ہیں۔ اس لیے اس مقام پر فلک امامت کے 8ویں بدر کامل یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام انتہائی مخفی طریقے سے مامون الرشید میں گزار رہا ہے بازار نیشاپور سے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں تھی کہ یہاں سے امام کی سواری گزرنے والی ہے، لیکن عزیزوں نہ جانے کیسے مشام امامت کو چاہنے والوں نے محسوس کر لیا، امام کی خوشبو کو چاہنے والوں نے محسوس کر لیا، تو کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کا مجمع بازار نیشاپور میں جمع ہو گیا، اور بعض روایتوں میں تو 4.5 لاکھ تک کی بات کی جاتی ہے، یعنی بغیر کسی انفارمیشن کے اتنا بڑا مجمع اس بازار میں جمع ہو گیا۔ اور جب امام کی سواری گزرنے لگی تو بیک زبان مجمع نے ایک آواز بلند کیا اور کہا ہے فرزند رسول، ایک زمانہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کی زیارت نہیں کی ہے، آپ کے رخ پر نور کی ہم نے زیارت نہیں کی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت کریں۔ تو حضور نے محمل کا پردہ اٹھایا، اپنے رخ پر نور کو محمل سے باہر کیا ہے۔ اب روایت کہتی کہ جیسے ہی چہرے امام پر چاہنے والوں کی نظر پڑی ہے تو وفور محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب گریہ کرنے لگے۔ اور اس کے بعد امام نے جب چہرے کو پھر محمل کے اندر کیا تو ایک اصرار پھر بڑھ گیا، اور اصرار بڑھا کہ اے فرزند رسول، ایک زمانہ ہو گیا کہ ہم نے کوئی حدیث آپ کی زبان سے نہیں سنا ہے، تو آپ حدیث ارشاد فرمائیے۔ تو اب آپ نے دوبارہ پھر حدیث ارشاد فرمایا، اور اسی حدیث کو انہوں نے بیان کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس پر سے ہر طرح کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ مگر یہ جملہ یہاں تک نہیں تھا، امام نے اس جملے کو ذرا سا آگے بڑھا دیا، اور امام فرماتے الا بشرطھا و شروطھا، مگر اس کی ایک شرط ہے اور کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں۔ اور پھر امام نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا، سنو، مجھ سے میرے بابا امام موسی کاظم نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا امام جعفر صادق نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا امام باقر نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا امام زین العابدین نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا امام حسین نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی امام حسن نے بیان کیا، ان سے ان دونوں کے بابا علی ابن ابی طالب نے بیان کیا، ان سے پیغمبر اسلام نے بیان کیا، پیغمبر اسلام جبرائیل امین، پیغمبر اسلام کے پاس جبرائیل امین لے کر آئے تھے، جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے اس کو نقل کیا، لوح محفوظ پر اللہ کے قلم نے ثبت کیا، اور اللہ کا قلم مرضی الہی سے چلا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ آپ دیکھیں یہ حدیث اتنی مستند ہے، اتنی معتبر ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کوئی غیر معصوم نہیں ہے، سب کے سب صحابہ نے عصمت و طہارت ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، یعنی سونے کی کڑیوں میں پروئی ہوئی حدیث اس کو کہتے ہیں، کہ سارا سلسلہ عصمت و طہارت سے مل رہا ہے۔
درمیان میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جو غیر معصوم کا ہوگا۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ بشرطھا و شروطھا، کہ حدیث اپنی جگہ حدیث قدسی بھی صحیح ہے اور حدیث پیغمبر بھی صحیح ہے، مگر حدیث قدسی میں یقیناً لا الہ الا اللہ جو کہے گا قلب الہی میں محفوظ ہو جائے گا، مگر کب تک محفوظ رہے گا؟ جب تک کہ کوئی شرط نہیں تھی، مگر جب حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر آئے ہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہماری اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس میں تمہاری فلاح و نجات و رستگاری ہے، اور میں اس کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں جو تمہارے لیے خیر دنیا اور آخرت لے کر آیا ہوں، لہذا مجھے نبی مانو۔ اب جب حضور نے یہ کہا تو اب شرط بڑھ گئی، یعنی اعلان رسالت سے پہلے، اعلان بعثت سے پہلے جو لوگ عقیدہ توحید رکھ کر مر گئے یقیناً ان کی نجات ہے، اس لیے کہ حدیث بہت واضح انداز سے بیان کر رہی ہے، یقیناً اس کی نجات ہے۔ مگر جب اعلان رسالت ہو گیا تو ایک شرط کا اضافہ ہو گیا، اب فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان نجات نہیں پائے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، بغیر اس کے نجات ممکن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اسلام نے اعلان نہیں کیا تھا غدیر میں مولایت مولائے کائنات کا، اس سے پہلے جو لوگ اس عقیدے کے ساتھ مر گئے ان کی نجات ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے تھے۔ اب اس میں شرطوں کا اضافہ ہو گیا، یعنی جب میں یہ کہوں کہ جس کو نجات چاہیے غدیر سے پہلے مر جائے، اگر غدیر سے پہلے نہیں مرا تو نجات ممکن نہیں ہے، تو اگر مرنا ہے تو مکے میں مر جائیے، نجات مل جائے گی، مکے میں نہیں مر سکے تو مدینے میں مر جائیے، نجات مل جائے گی، مدینے میں بھی اس وقت سے پہلے مر جائیے کہ جب تک پیغمبر حج کر کے واپس نہیں آ رہے ہیں تو نجات ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ اعلان ولایت علی کے بعد اب اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر مرے گا تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ شرطوں میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ شرطوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جب شرطوں میں اضافہ ہو گیا تو اب آپ کو سب ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور بغیر اس کے کوئی مرے گا تو نجات ممکن۔ ایمان کی شرط ہی یہی ہے کہ بغیر ایمان علی ابن ابی طالب اور ائمہ طاہرین کے کوئی مر جائے یا اگر کوئی اس ایمان کو قبول نہ کرے تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب فرعون کہہ رہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، تو جب پروردگار عالم نے جناب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا اس کو سمجھانے کے لیے، نہیں سمجھا تو بات یہاں پر آ کر ٹھہری کہ جناب موسیٰ کے مقابلے میں اس نے جادوگروں کو بلایا تاکہ جناب موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں تو وہ سانپ بن گئی، تو اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ اس اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا، توجہ کریں گے، اس اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بادشاہ تو تھا ہی وہ، اور ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اور اس کی اپروچ ظاہر ہے کہ سب سے اعلیٰ قسم کی اپروچ ہوگی، تو اس نے جن جادوگروں کو بلایا تھا وہ کوئی معمولی نہیں ہوں گے، سب سے بڑے جادوگر ہوں گے جس کو اس نے دعوت دی ہوگی۔ سب سے بڑے جادوگر آئے تھے اس کے دربار میں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جو یہ جادو پیش کیا یہ خود ایک حیرت انگیز ہے کہ رسیاں سانپ بن جائیں۔ اب ان سانپوں کو جناب موسیٰ کے عصا نے نگل لیا، تو اب اس کے بعد کوئی جادو اور کوئی سحر رہ نہیں جاتا ہے، لہذا وہ ایک بار گر گئے اور یہ کہتے ہوئے کہ آمنا برب العالمین، سجدہ ریز ہو گئے، آمنا برب العالمین، میں عالمین کے رب، ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے۔ موسیٰ ابھی تک فرعون خوش ہے کہ وہ ہمیں رب العالمین کہنے، اس لیے کہ وہ اپنے کو رب اعلیٰ کہتا تھا، تو اس کے لیے ان جادوگروں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ، موسیٰ کے رب پر ایمان، وہ عالمین کا رب جو موسیٰ کا رب ہے اس پر ایمان لائے۔
یہاں پر کہہ کے خاموش نہیں ہوئے بلکہ بات کو اور آگے بڑھا دیا، رب موسیٰ و ہارون، اس پروردگار پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ اب آپ پہچانے اسے اس لیے ایمان کہا جا رہا، لیکن ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک نبی پر اور وصی نبی پر ایمان نہ لایا جائے۔ لہذا بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو آپ جلدی نہیں سن لیں، کوئی بہت زیادہ آپ کے سامنے تمہید تو ختم ہو گئی، بارہ کوئی بہت زیادہ آپ کے سامنے گزارش نہیں کروں گا، جلدی سے آپ ملاحظہ فرما لیں۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ جب تک وصی پیغمبر پر ایمان نہ لایا جائے تب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ الہی ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا، ہر طرح کے عذاب سے بچ گیا، مگر یہ تب تک تھا کہ جب تک رسول نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اعلان رسالت کے بعد ایک شرط قائم ہو گئی، اور وہ شرط کیا ہے کہ اب نجات فقط لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اور اب جب غدیر میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب شرط اور آگے بڑھ گئی ہے، اب شرط اور آگے بڑھ گئی ہے۔ امام ہمارے 8ویں امام یہی کہنے کہ اللہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، ان شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں۔ مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ صرف علی پر ہی ایمان نہیں لانا ہے، علی کے بعد امام حسن ہے ان پر بھی ایمان، امام حسین ہے ان پر بھی ایمان۔ اگر کوئی کسی مرحلے پر آ کر رک جاتا ہے، کہتا نہیں ہم چھٹے امام ہی کو مانتے اس کے آگے والے کو نہیں مانتے، تو یقیناً وہ اس شرط کو پوری نہیں کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا یہاں تک کہ آخری امام تک سب کو تسلیم کرنا ہے، تب انسان مومن کہلائے گا۔ اور انہی شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، یعنی امام نے جس وقت ارشاد فرمایا تھا اس وقت تک تو ظاہر ہے کہ امام محمد تقی، علی النقی، امام حسن عسکری، امام آخر کا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن تشریف نہ لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھیں گے، بلکہ ان پر بھی ایمان رکھنا ہمارے لیے واجب ہے۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ اب عزیزو آپ پہچانے اس کی خوبی کیا ہے کہ امام نے جس وقت ارشاد فرمایا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، کتابیں بہت سی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں صرف ہمارے یہاں نہیں ہیں بلکہ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب امام نے ارشاد فرمایا تو 24,000 قلمدان تھے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، 24,000 قلمدان تھے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انتقام قدرت کیا ہے، کل پیغمبر مسلمانوں سے قلم دعوات مانگ رہے تھے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اولاد پیغمبر کی حدیث لکھنے کے لیے 24,000 قلمدان موجود ہیں، اور اس کو ان لوگوں نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے اور اس حدیث کو لکھا ہے، لہذا اس کی تردید کرنے کی کسی کی مجال نہیں ہے۔ اور پھر امام عالی مقام نے یہ بتایا کہ اس کی بیان کرنے والے کون ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، کسی راوی سے یہ حدیث نہیں لی گئی ہے، کسی محدث سے یہ حدیث نہیں لی گئی ہے، پر راوی اور محدث کے محتاج امتی ہوتے ہیں، اور حدیث بیان کرنے والے معصومین ان کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں تو جو سلسلہ ہے ہر سلسلہ عصمت و طہارت سے ملتا چلا آ رہا ہے۔ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں جن کو امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، اگر ان کا نام کسی دیوانے کے اوپر پڑھ کر پھونک دیا جائے تو اس کی دیوانگی ختم ہو جائے گی، اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ سوچے کہ جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے وہ کیسی شخصیتیں ہوں گی، اور اگر ان کے نام کو پڑھ کر دیوانے پر پھونک دیا جائے تو دیوانگی دور ہو جائے گی۔ تو انہی ناموں میں نام محمد بھی تو ہے، تو جس کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ دوسروں کی دیوانگی دور ہو جائے، وہ خود دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو یہ سب کے سب وہ افراد ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں
جو جن کے لیے حضور نے ارشاد فرمائے کہ سب کے سب اپنے عہد کے محمد ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اور عزیزو، بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں تو ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ فضیلت جس کی بیان کی وہ مولا کائنات ہے، مولا کائنات کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور وہ حدیثیں آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کیا امام حسن اس کمال کے مالک نہیں ہیں، امام حسین اس کمال کے مالک نہیں ہیں، امام سجاد اس کمال کے مالک نہیں ہیں، دیگر معصومین میں وہ کمال نہیں پایا جاتا؟ سب میں کمال پایا جاتا، مگر جس طریقے سے نبوت کے پہلے مرحلے میں پروردگار عالم نے آدم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اسی طریقے سے امامت کے پہلے مرحلے میں علی کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آدم کی فضیلت اس لیے بیان کیا کہ دنیا سمجھ لے کہ انبیاء کیسے ہوتے ہیں، علی کی فضیلت اس لیے بیان کیا کہ دنیا پہچان لے کہ دیگر معصومین کیسے ہوتے ہیں، اس لیے فضیلت علی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب عزیزان محترم، اور پیغمبر اسلام نے بھی جو بیان کیا تو پیغمبر نے کیسے بیان کر دیا کہ سب کے سب محمد ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی میں صرف امام حسن اور امام حسین تھے، چوتھے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی نہیں تھا، مگر پیغمبر کہتے ہیں سب کے سب محمد ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر سب کو جانتے اور پہچانتے تھے، اور پیغمبر نے پہلے مرحلے میں جو پریسیڈنٹ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا، یہ بتا رہے ہیں کہ سب کے سب اسی معیار کے، جس معیار کا پہلا محمد ہے اسی معیار کے دوسرے محمد ہیں، اور سب کے سب اسی معیار کے محمد ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ سب کے سب کمال کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے سب کے سب محمد ہیں۔ اتنی بات جب واضح ہو گئی تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب شیخ عباس قمی ایک بڑا محترم نام ہے جو ہمارے ہاں سبھی جانتے ہیں، تقریباً ان کی بہت سی کتابیں ہمارے پائی جاتی دعاؤں کی، جیسے خلاصے کی بہت سی کتابیں ہیں، ایک دو کتاب میں کہاں تک ذکر کروں، تو یہ کتابیں پائی جاتی ہیں۔ مفاتیح الجنان تو خاص طور سے ہر گھر میں پائی جاتی ہوگی، لیکن توبۃ العوام وغیرہ میں جو دعائیں ہیں وہ عام طور سے مفاتیح سے ہی نکالی گئی ہیں۔ تو یہ سب ہے، بڑا بڑا محترم نام ہے۔ انہوں نے ایک مقام پر یہ تحریر کیا اور وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، صرف انہی نے نہیں، لیکن چونکہ یہ معروف نام ہے اس لیے میں لے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد بن عیسیٰ۔ اس شخص نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ اس کے محلے کی مسجد میں حاجیان کرام تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں پر آ کر وہ اپنا احرام اتار رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی مسجد میں حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر ہے، اس پر تشریف فرما ہے، ممبر پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں وہ حضور کو سلام کرتے ہیں، حضور جواب سلام دیتے ہیں، اور ان کے بغل میں ایک تشت رکھا ہوا ہے، تشت میں خرمے ہیں، حضور ہاتھ بڑھا کر خرما اٹھاتے ہیں، سلام کرنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ خرما لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ محمد بن عیسیٰ کہتا خواب میں نے دیکھا اس کیفیت کو، تو میں بھی آگے بڑھا اور میں نے حضور کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضور نے اسی طریقے سے خرما ہمارے حوالے کیا، انہوں نے ہاتھ میں خرما لیا اور ہمارے حوالے کیا۔ اب جب وہ خرما ہمیں ملا تو ہم نے اس کو شمار کیا، اس میں 18 دانے تھے، خرما یعنی کھجور، اس میں 18 کھجوریں تھیں، 18 کھجوریں تھیں۔ تو وہ بیچارہ شریف آدمی تھا محمد بن عیسیٰ، اس نے سوچا کہ اب شاید ہم 18 مہینہ زندہ رہیں گے یا 18 سال زندہ رہیں گے، اور ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے شاید 18 ملین ملیں گے، 18 بلین ملیں گے۔ ہر آدمی کی الگ الگ فکر ہے، الگ الگ سوچ ہے۔ اس بیچارے نے اپنی موت کے بارے میں سوچا، شریف انسان تھا، ان کا شاید ہم 18 مہینے زندہ رہیں یا 18 سال زندہ رہیں یا 18 دن زندہ رہیں، ایسے اس نے اپنی تعبیر کر لیا۔ خیر خواب دیکھا تھا، بیدار ہوا تو سوچنے لگا کیسا ہم نے خواب دیکھا۔ چند روز کے بعد اس نے سنا کہ اسی مسجد میں وہی فلک امامت کے 8ویں بدر کامل یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد مسجد میں داخل ہوا،
اب جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا ویسے ہی ممبر رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے امام جلوہ افروز ممبر ہیں، اسی طریقے سے ان کے بغل میں خرما رکھا ہوا ہے، چاہنے والے آتے ہیں امام کو سلام کرتے ہیں، امام جواب سلام دے کر خرما دیتے ہیں اور وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میری باری بھی آئی اور میں نے بھی امام کو سلام کیا، امام عالی مقام نے ہمارے سلام کا جواب دیا اور اسی طرح سے خرما اٹھا کے ہمارے حوالے کر دیا۔ اب جب ہم نے شمار کیا تو وہ خرمے بھی 18 ہی تھے، وہ خرمے بھی 18 ہی تھے۔ ہم نے تڑپ کر کہا ہے فرزند رسول کیا ان خرموں میں کچھ اضافہ نہیں ہو سکتا؟ تو امام نے کہا کہ سنو اے محمد بن عیسیٰ، اگر میرے جد نے اس میں اضافہ کر دیا ہوتا خواب میں تو ہم بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب آپ پہچانے کہ جہاں خواب کی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہاں بیداری کی باتیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ سلوات پڑھیں بر محمد امام علی مقام کا دور انتہائی پراشوق دور تھا، اور انہیں بہت ہی اذیتیں پہنچائی گئیں، انہیں بہت ہی تکلیفیں انہیں دی گئیں کہ آپ دیکھیں باوجود کہ ان کو ولی عہد بنایا گیا، لیکن ولی عہد بنانے میں امام سے محبت شامل نہیں تھی بلکہ ظالم کا اپنا مقصد شامل تھا، لہذا اس نے امام کو ولی عہد بنا کر اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہا، ورنہ امام سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ امام عالی مقام کو یہ باتیں ظاہر ہے کہ علم امامت سے پہلے ہی امام کو معلوم تھا، لہذا یہ امام کو گزارا جا رہا ہے بازار نیشاپور سے ان کو لے جایا گیا توس، اور توس سے پھر وہ جگہ کہ جہاں امام اس وقت امام کا حرم ہے اسے سند آباد کہتے ہیں۔ سند آباد یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں امام کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مرو لے جایا گیا، مرو کیپٹل تھی اس زمانے میں بنی عباس کے خلفاء کی، اور وہاں امام کچھ دن تھے، پھر اس کے بعد امام کو انہی راستوں سے لے آ کر جب آپ شہید ہوئے ہیں تو آپ کو وہاں پر دفن کر دیا گیا ہے۔ سند آباد میں جو آج مشہد مقدس کہلاتا ہے وہاں پر امام کو سپرد العہد کیا گیا ہے۔ امام عالی مقام کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، لہذا روایت کہتی ہے کہ امام عالی مقام مجلسوں کے شہدا تھے، یہاں تک کہ محرم کا چاند مدینے والے نہیں دیکھتے تھے۔ جب اہل بیت کے گھرانے سے صدائے گریہ بلند ہوتی تھی تو سمجھ جاتے تھے کہ افق پر چاند نمودار ہو گیا ہے، اور اتنا شدید گریہ ہوتا تھا کہ کیا مرد اور کیا عورتیں سب کا گریہ بلند ہوتا تھا، اور سب سمجھ پھر امام عالی مقام مجلس سرکار سید الشہداء برپا کرتے تھے، گریہ کرتے تھے۔ امام کے زمانے میں ایک بڑے شاعر تھے جن کو دیبل خزائی کہا جاتا ہے، وہ امام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر جو مرثیہ کہا تھا اسے امام کو سنانے لگے اور اہل بیت میں گریہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ جب وہ قمع جب دیبل سنا چکے تو امام نے ایک شعر کا اور اضافہ کر دیا کہ آپ کے فلک امامت کا ایک اور بدر کامل ہوگا کہ جو توس میں دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی ہمشیرہ جناب فاطمہ تھیں جو پس دروازہ تھیں، انہوں نے اس شعر کو سنا ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہیں روتے روتے، یہاں تک کہ خادمہ آ کر کہتی ہے دیبل اب تم اپنا مرثیہ بند کر دو، ورنہ فاطمہ جناب معصومہ قم کا، جن کو بعد معصومہ قم کہا جانے لگا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ آپ پہچانے عزیزوں، ابھی تو مدینے کا ماحول ہے، فقط امام نے یہ اطلاع دی کہ ہم بھی اسی مقام پر دفن کر دیے جائیں گے، تو آپ سوچیں کہ ان کی ہمشیرہ کا کیا عالم ہوا کہ روتے روتے غش کھا جاتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اللہ یہ بھی ایک بہن ہے امام کی جو اپنے بھائی کو اتنا شدید چاہتی اور محبت کرتی ہیں کہ فقط اتنا سنا ہے تو برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو گئی۔ ہائے وہ بہن کیسی ہوگی امام کی
جو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہی ہے کہ ان کا ماجھایا ہے جو گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، چاہتی ہیں کہ جائیں اور جا کے اپنے بھائی کی مدد کریں کہ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ایک بار حضرت زینب نے مدینے کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے نانا، اے اللہ کے رسول، آپ کی نماز تو فرشتگان الہی نے پڑھی تھی، مگر ہائے آپ کا نواسا ہے، ریگزار کربلا ہے، گھوڑے کی ٹاپیں ہیں اور حسین کا جسم نازنی ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ ارباب عزا، یہ رونے کے دن ہے اور یہ مصائب ایسے ہیں، یہ مصائب ایسے ہیں کہ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب خود اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ ہماری آنکھیں گریاں اور گریاں ہو جائیں۔ بس ارباب عزا، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام عالی مقام ایک بار ان کو لے جایا جاتا ہے، اور یہ وہ غریب الوطن امام ہے جن کو تنہا لے جایا گیا ہے، ان کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ایک وہ بھی وقت آ جاتا ہے جب مامون رشید ملعون اپنے دربار میں بلاتا ہے، امام کی خدمت میں وہ انگور پیش کرتا ہے کہ تاغے کے ذریعے سے جس کے اندر زہر کو سرایت کر دیا گیا ہے، اور یہی نہیں عزیزو، بلکہ اس انگور کا ہاتھ، اس انگور کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑ کر اس کا جوس نکالا گیا ہے، ان ہاتھوں میں بھی زہر لگا ہوا تھا، اور اس طریقے سے امام کی خدمت میں انگور پیش کیا گیا ہے۔ امام کے سامنے پیش کیا گیا تو امام نے کہا جنت میں اس سے بہتر انگور ہے۔ اس نے کہا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ کھانا پڑے گا۔ جیسے ہی امام نے اس انگور کو نوش فرمایا ہے، امام کی طبیعت بگڑنے لگی ہے، جس میں زہر سرایت کرنے لگا۔ امام اس مقام سے اٹھے ہیں اور اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام نے اپنے غلام حرثمہ سے کہہ دیا تھا، دیکھو خبردار جب اپنے سر پر عبا رکھ کر بادشاہ کے دربار سے نکلوں تو کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا۔ امام گھر پہنچتے ہیں، حرثمہ کو قریب بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں حجرے میں جا رہا ہوں اور خبردار تم حجرے میں نہ آنا۔ حرثمہ کہتے ہیں کہ امام کی حالت بگڑتی چلی گئی، ہائے وہ بھی وقت آ گیا کہ ہمارا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی حجرے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون ہے حجرے میں کہ جو اس طریقے سے امام پر گریہ کر رہا ہے جیسے ان کے گھر والے گریہ کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی امام محمد تقی کو پتہ چلا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، باعجاز تشریف لاتے ہیں، لانے کے بعد اپنے بابا کو غسل دیتے ہیں، اپنے بابا کو کفن پہناتے ہیں۔ دل چاہتا ہے اتنا امام کی خدمت میں گزارش کروں، مولا میری جانیں آپ پر قربان ہو، آپ نے اپنے بابا کو غسل دے دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن پہنا دیا، اے مولا کیوں نہ اس امام پر گریہ کیا جائے کہ جس کے باپ کا لاشا ریگزار کربلا میں پڑا ہوا تھا، ایک بیٹا موجود تھا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، اور ایک بار وہ یہی کہتا رہا بابا وہ بیٹا کتنا مجبور ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ارباب عزا، گریہ کر لیں، آنسو بہا لیں، آپ کے آنسو بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس روایات و احادیث ہیں کہ جہاں بھی ذکر حسین ہوتا ہے ایک حسین کی دکھیاری ماں ہے جو ہمارے درمیان آ کر بیٹھ جاتی ہے، آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جذب کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ قیمتی رومال ہیں، یہ وہ قیمتی آنسو ہیں کہ جو زخم حسین کے لیے مرہم زنگار بنیں گے۔ ارباب عزا، ایک بار امام عالی مقام نے اپنے بابا کو غسل و کفن دے دیا، اور غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ تیار ہو گیا، غلام نے جا کر بادشاہ سے کہا امام شہید ہو گئے ہیں، اور اب امام کی تشییع کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ دوڑا ہوا آتا ہے اور یہ کہتا ہے حرثمہ بتاؤ امام نے کیا کہا ہے؟ کہا امام نے بتا دیا ہے کہ تم نے زہر دیا تھا، اسی سے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میں امام کو غسل و کفن دینا چاہتا ہوں، تو حرثمہ نے کہا خبردار، امام نے منع کیا ہے، اگر ہاتھ بھی لگایا تو تو جل جائے گا۔ ایک بار امام کی تشییع ہوتی ہے، بہت شاندار طریقے سے لاکھوں افراد کا مجمع ہوتا ہے۔ ارباب عزا، میرا دل کہتا ہے کہ جب جنازہ امام رضا علیہ السلام چلا ہوگا تو روح امام رضا نے ایک بار کربلا کا رخ دیا ہوگا، اے میرے جد مظلوم میں بہت شرمندہ ہوں، ہمارے جنازے میں اتنے افراد موجود
जनाजे में कोई न था जो शामिल होता। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अरबाब अज़ा इमाम आली मुकाम को सुपुर्द लहद कर दिया गया। शुदा ये खबर मदीने पहुंची, ए बीबी आपके भाई बीमार हैं। एक बार एक बहन मदीने से अपने भाई को देखने के लिए रवाना हो गई। एक बार मदीने का सफर करते करते जब कुम से करीब सावा में पहुंची है तो एक बार हालिया ने कुम को पता चलता है इमाम की हमशीरा आ रही हैं, लिहाजा पूरे कुम को काले पर्दों से सजा दिया जाता है। कुम वाले स्याह लिबास पहन लेते हैं, अपने साथ स्याह परचम रख लेते हैं। इमाम की बहन का इस्तकबाल करने के लिए कुम से बाहर निकलते हैं। जैसे इमाम की बहन की नजर इन स्याह पर्दों पर पड़ी, एक बार इमाम कहती हैं, ऐ हालिया ने कुम, तुम तो अपने इमाम के बड़े चाहने वाले हो, क्या इमाम की बहन का इस्तकबाल स्याह परचम से किया जाता है, स्याह लिबास से किया जाता है, इस तरीके से किया जाता है? बार वाली कुम ने कहा, बीबी हम बगैर इमाम के हो गए। ए बीबी आपका भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। बाजीजो इतनी सी खबर सुनी थी वहीं गिर के बेहोश हो जाती हैं, कुम ही में आप दर्जा शहादत पर फायज हो जाती हैं। हाजीजो भाई का गम और इमाम जैसे इमाम मासूम भाई का गम ऐसा ही होता है कि एक बहन वो है कि जो इस गम को बर्दाश्त न कर सकती। मेरा सलाम उस बहन पर हो कि जो करबला से चली है तो बड़ी शान के साथ चली है, अपने भैया का गम मनाते मनाते कभी करबला से कूफा और कभी कूफे से शाम, और ये कहती हुई चल रही है, आए जालिमों ने मेरे भाई को शहीद कर दिया, आए जालिमों ने रसूल के नवासे और अली और फातिमा के बेटे को शहीद कर दिया। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन अला हिब ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिया। और इलाही मजलिस को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ तशरीफ़ फरमा, इनकी दीनी और दुनियावी हाजात को पूरा फरमा। और इलाहा जो मुश्किलात मोमिनीन की हैं उन्हें दूर फरमा। और इलाहा इमाम आली मुकाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मातल हुसैन या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। धूप में तेरा लाशा है परा या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। तुझे दे है उस तरफ फकीरा या हुसैन या हुसैन। मिल गई काबे को सजदगा या हुसैन या हुसैन। मिल गई काबे को सजदगा सरजो ने से पर उठा है तेरा या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। सारल्लाह या सारतिल हुसैन या शहीदो या मज़लूम। मुर्तजिज़ ज़ैनब के पास आ गए या हुसैन या हुसैन। आखिरी लम्हे में शाए खुदा या हुसैन या हुसैन। आखिरी लम्हे में शाए खुदा खूबरी आंखों से क्या कह दिया या शहीदो या मज़लूम। सारा
اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم آئیں گے جس دن امام زمان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان یا حسین لے کے عباس جری کا نشان اور لبوں پر ہوئے گی یہ صدا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم بے کفن تیرا تن پاک ہے یا حسین خون ہے صحرا کی خاک ہے یا حسین خون ہے صحرا کی خاک ہے دھوپ میں تیرا لاشا ہے پرا یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم سار اللہ یا سارت الحسین یا شہید و یا مظلوم Hussein, 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 Hussein. صلی علی محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم